السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی هو الفقہ الاکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر بہ الہدایہ ومنہ البدایہ والیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا الشہوات صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، آئیے ہم اور آپ کچھ سماعت کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت شب اسرا کے دلہا، نوشہ بزم جنت اختر برز و رفعت، قاسم کنز و نعمت مالک جنت، دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، خوش روی خوبا سیاہ لا مکا، وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، ابو گلے انبیاء جان و دل اصفیاء، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نچھاور کر لیں اور پڑھیے ہم سب مل کر کے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، ایک اعلان سب سے پہلے سماعت کر لیں کہ آج مسجد پانچ گنبد کے اندر عید الفطر کی نماز 8:30 بجے ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جن جن حضرات کے کانوں سے میری یہ آواز ٹکرا رہی ہو ان سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات جلد سے جلد مسجد پانچ گنبد میں آ کر تشریف لا کر کچھ بیانات سن کر آج کے اس مبارک دن کے ثواب سے اور اس کی نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو حضرات آ رہے ہیں وہ بالکل سیدھی صف لگا کر کے بیٹھے، بیچ میں جگہ کوئی خالی نہ رکھے تاکہ آنے والے کو کوئی دقت نہ ہو۔ آئیے نبی کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے سب سے پہلے آج کی دن کے اندر جو انعام جو اکرام اللہ تبارک و تعالی نے رکھا ہے اس کو ہم بآواز بلند ایک ساتھ ایک زبان ہو کر کے پڑھے، اللہ کی تقدیس بیان کرے، سب مل کر کے پڑھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ معزز سامعین، کہ آج ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کے صدقے ہمیں توفیق دی، ہم نے رمضان کے روزے رکھے اور تلاوت قرآن کی، ذکر و اذکار کیے، رمضان المبارک
کا مہینے کا قدر و احترام کے ساتھ ہم نے گزارا اور اسی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عید سعید عطا فرمایا اور ہم سب جباہیں اللہ کے حضور یہ عریضہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے اس مہینے میں کیا اعمال خیر کیا نبی کے صدقے ان سارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور کیوں نہ کو کہ امام اہل سنت مجدد اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش روا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ معزز سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ہر ایک کے لیے عید نہیں ہے، اور میں یقین کامل کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو حضرات بھی اس مسجد کے اندر حاضر ہے الحمدللہ اس مہینے کا ہم نے قدر کیا، اور یہ بھی ہمارے دل و دماغ میں ہے کہ جس نے رمضان شریف کا مہینہ ادب و احترام کے ساتھ گزارا اسی کے لیے عید سعید ہے، ہر ایک کے لیے نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ مجھے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے اس مہینے کے روزے نہیں رکھے، اسلام کا لباس پہن کر کے مذہب اسلام کو بدنام کیا، وہ بھی اگر ٹوپی اور نئے کپڑے پہن کر کے مسجد میں حاضر ہو گئے تو اس کے دل سے آپ پوچھئے انہیں اتنی خوشی نہیں ملے گی جتنی خوشی ان لوگوں کو ملے گی جن لوگوں نے احترام کے ساتھ اس مہینے کا گزارا ہے۔ تو آج بخشش کا دن ہے، مغفرت کا دن ہے۔ اللہ کے حضور ہم سب مل کر کے عرض کریں گے کہ اللہ اس مہینے میں جو بھی ہم سے جانے انجانے میں غلطیاں ہوئی ہے، اگر سال آئندہ ہمیں نصیب ہو تو اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اعمال خیر کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث پاک ہے کہ عید ہر ایک کے لیے نہیں ہے، اور یہ لفظ عید جو ہے یہ عود سے بنا ہے، اور عود کا معنی ہوتا ہے بار بار پلٹنا، بار بار لوٹنا، لوٹ کر کے آنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمارے صادق و مصدوق نبی نے فرمایا کہ مسلمانوں پر، میرے غلاموں پر غم پلٹ کر کے آئے نہ آئے مگر خوشی ضرور پلٹ کر کے آئے گی، اور وہ ہر سال ہم الحمدللہ ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز عید ادا کرتے ہیں۔ اور سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف ایک عید ہے بلکہ عیدین، ایک حدیث پاک میں، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ تخصیص بھی نہیں فرمائی کہ کوئی سمجھنے والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ سال میں صرف دو ہی عید ہے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، نہیں، بلکہ ہر ہفتہ جو جمعہ کا دن ہے اللہ پر اسے بھی آقا علیہ السلام نے عید کا دین قرار دیا ہے۔ تو عید یہ بار بار پلٹ کر کے ہمارے آنکھوں کے سامنے آتا ہے۔ یہ سن 2 ہجری میں اس کی فرضیت ہوئی تھی، تو نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید ہر ایک کے لیے نہیں ہے، خوشی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے رمضان شریف کے روزے رکھے، جن لوگوں نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، جن لوگوں نے افطار کے وقت افطار کا اہتمام کرتے ہوئے افطار کیا، اللہ اکبر، جن لوگوں نے 5 وقت کی نمازیں ادا کی،
बदिगर अल्फाज यूं कहूं कि रमजान शरीफ का महीना कद्र और एहतराम के साथ जिन लोगों ने गुजारा तो गोया के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह उनसे राजी हो गया और उसी के बदले में अल्लाह तबारक व तआला बंदों को ईद सईद का इनाम अता फरमाता है। और तफसीरुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु तबारक व तआला अन्हु की एक मारूफ मशहूर हदीस है कि आज जो ही सुबह सादिक के बाद रब का ऐलान आम होता है और बंदों से ये कहता है कि बंदे अब मुझसे मांग ले, जो सवाल करना है तो सवाल कर, मैं पूरा करूंगा। बख्शिश मांगनी है बख्शिश मांग ले, मगफिरत मांगनी है मगफिरत चाह ले, अगर इज्जत चाहते हो तो इज्जत चाह ले, मालो दौलत चाहते हो तो मालो दौलत मांग ले, जो कुछ भी तुम्हें मांगनी है तुम मांग ले, मैं तुम्हें पूरा करूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। तो एक बंदा, लेकिन ये यकीन होना चाहिए कि ईद की नमाज के बाद ऐसा ना हो कि हम जा करके फिर जो है नमाज ईद तो अदा कर ली, बाइक पर बैठ करके अय्याशी करने लगे, यहां गए वहां गए जहां जाना नहीं चाहिए था। चुनांचे आका अलैहिस्सलाम की हदीस से याद रखे और इस पर अमल करें, गौर से सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुबह सादिक के बाद रब का ऐलान आम होता है तो एक तरफ तमाम जो शैतानों का जो हेड मास्टर है, जो शैतान है, एक जगह बैठ करके वो रोता है, वो एक जगह बैठ करके रोता है। तमाम शयातीन इर्द गिर्द आते हैं, शागिर्द पूछते हैं कि सरदार क्या बात है, रो क्यों रहे हैं और अपने सर पर खाक क्यों डाल रहे हैं? तो शैतान कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि आज अल्लाह ने औलाद आदम को बख्श दिया है, आज अल्लाह ने औलाद आदम को बख्श दिया है, उनके गुनाहों को माफ फरमा दिया, इसीलिए मैं रो रहा हूं। और चूंकि नबी की हदीस है कि जो ही रमजान शरीफ का चांद नजर आता है अल्लाह पर तमाम शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं और वो मुक़य्यद हो जाते हैं। फिर इंसान अल्लाह पर उस महीने के रोजे रखते हैं, उसका एहतमाम करते हैं। कोई इंसान अल्लाह पर जान बुझ करके वो गलत काम नहीं करता, लेकिन वो जो इंसान के अंदर एक नफ्से अम्मारा होता है, वो नफ्से अम्मारा उस इंसान पर गालिब आकर के वो जान बुझ करके गुनाह का काम करता है, मगर ये शैतान की तरफ से नहीं होता। तमाम शयातीन जंजीरों से जकड़ दिए जाते हैं। शागिर्द कहते हैं कि सरदार आप रो क्यों रहे हैं, अपने हाथ पर जो है मिट्टी क्यों डाल रहे हैं? तो वो यही कहता है तुम्हें पता है ना कि पहले रमजान से हम कैद किए गए हैं, अब जो है अल्लाह तबारक व तआला ने इस महीने में सारे बंदों की बख्शिश कर दी है, आप क्या करें? तो अब शयातीन कहते हैं कि सरदार आप रो क्यों रहे हैं, आप घबरा क्यों रहे, आप हुक्म करें। अल्लाह अकबर। चुनांचे वो शैतान का शयातीन का हेड मास्टर कहता है कि अब जा, गलियों में जा, बाजारों में जा, अल्लाह पर हर एक घर के अंदर जा करके अब जो है गुनाह में औलाद आदम को मुब्तला कर दे। अल्लाह पर उनसे गुनाह का काम करवा, चोरी करवा, उनसे गाली गलौज जबान से निकलवा और जो है जना के अड्डू को आबाद करने के लिए कह दे और जुए के पत्ते खेलने पर उसे आमादा कर दे, यानी तरह तरह के गुनाहों में उन्हें मुब्तला कर दे और ऐसा उन्हें कर दे अल्लाह पर जैसा रमजान से पहले वो गुनाह में मुब्तला था वैसे तुम सब करने पर आमादा हो जा। तमाम शयातीन अपने जो है कि दरबार से शैतान के दरबार से निकल करके वो गलियों में, कोचों में, बाजारों में चले जाते हैं। अब याद रखिए इस हदीस से पक्का मफहूम ये, आज अगर ईद की नमाज के बाद हम घर जा करके जो है समय या जो कुछ भी घर में एहतमाम होता है खा करके हम जाते हैं, फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं, जुए के पत्ते खेलने चले जाते हैं, अय्याशी करने चले जाते हैं। कुछ तो हमारे नौजवान ऐसे भी है जो पीने के आदी बन चुके हैं, वो पीते भी हैं। क्या ये गुनाह का काम नहीं है? इसीलिए कहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है वो यकीनन हो करके रहेगा, यकीनन हो करके रहेगा। तो आज अगर कोई उम्मत मुस्लिमा का जवान गुनाह का काम करता है ईद के दिन तो ये फरमान मुस्तफ़ा के मुताबिक करता है। अल्लाह अकबर। जो नबी ने कह दिया है, एक नबी ने कह दिया वो होकर ही के रहना है। अब समझना यह है कि मेरे नबी ने कह दिया है कि बख्शिश का दिन है। अल्लाह अकबर। जब ईद की नमाज पढ़ने के बाद जब बंदे घर चले जाते हैं तो ऐसा ही उसके सारे गुनाह उन्हें माफ
معاف کر دیا جاتا ہے، پھر شیاطین اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، گناہ کا کام کرواتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی جوان اللہ اکبر پتے کھیلنے جاتا ہے، شراب کے بھٹیوں میں جا کر کے شراب پیتا ہے، عیاشی کرتا ہے، فلمی تھیٹر میں جا کر اسے آباد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نبی نے کہہ دیا وہ ہونا ہی ہے۔ اب سدھرنا ہم نے ہے، ہم نے سدھرنا ہے۔ آج ہم نے یہ مصمم ارادہ کرنی ہے کہ وہ صادق و مصدوق نبی نے کہہ دیا کہ عید کی نماز کے بعد سارے بندوں کی بخشش ہو جاتی ہے، تو آج صرف اور صرف ہم اللہ کی تقدیس کرے، اللہ کی کبریائی کا تذکرہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے ہمارا رب ہم سے رٹ جائے، جس سے ہمارا نبی ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ آج یہ مصمم ارادہ کر لے۔ اور ہر ایک والدین کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں پر پکڑ بنائے رکھے، پکڑ بنائے رکھے۔ یہ ہمارے لیے ضروری ہے کل قیامت کے میدان میں، ورنہ ہماری پکڑ ہوگی۔ اور یہ یقین کامل رکھے۔ آپ کہیں گے کہ ہم نے روزے رکھے اور جو ہے نماز عید بھی ادا کی، اس کے باوجود ہم نے دعا مانگا تو دعا قبول نہیں ہوئی۔ دیکھیے ایک نبی ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ان کا غلام تھا۔ دیکھیے اعمال کے اعتبار سے آج ہماری یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ علماء بیان کرتے ہیں روزوں کی فضیلت، افطار کی فضیلت، ہر رات کی نعمتوں کے بارے میں بیان کرتا ہے، لیکن ان کے فیضان سے ہم محروم ہیں، ہمیں نہیں ملتا۔ تو ہم اعمال کے اعتبار سے ہم کمزور ہوں وہ چلے گا، اعمال کے اعتبار سے اگر ہم کمزور ہوں تو وہ چلے گا، لیکن اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، وہ یقین کامل ہونی چاہیے ہمارا کہ اللہ نے جو کہہ دیا، رسول نے جو کہہ دیا وہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہمارے نبی سے پہلے غالباً حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قوم کا ایک آدمی تھا، موسیٰ علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، تو وہ آ کر کے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کیا کہ حضور ہم نے جو کچھ بھی رب سے مانگا ہے وہ ہمیں عطا نہیں ہوا، ہم نے جو اپنے رب سے مانگا وہ ہمیں عطا نہیں کیا گیا۔ چنانچہ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں عرض کی کہ اللہ فلاں بندہ ناراض ہے، ناخوش ہے، وہ نعمتوں سے محروم ہے۔ تو اللہ نے فرمایا اس دور کے نبی سے کہ اے نبی تو اس سے کہہ دے کہ وہ بہت بڑی بات کرتا ہے جو اسے کرنا نہیں چاہیے، بہت بڑی بات کر رہا ہے وہ، اور اس سے یہ بھی کہہ دے کہ ہم نے اللہ اکبر، ہم نے اس بندے کو نیک بندوں کے فہرست نکال کر کے گنہگار بندوں کے فہرست میں اس کا نام درج کر دیا ہے۔ یقین ہو تو ایسا ہو، اعمال اگر کمزور ہو وہ چلے گا، لیکن یقین میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ نبی اس بندے سے کہہ دے کہ ہم نے اس کا نام نیک بندوں کے فہرست ہٹا کر کے، خارج کر کے گنہگاروں کے فہرست میں اس کا نام درج کر دیا ہے۔ اب وہ بندہ کہتا ہے تو کیا ہوا، اس نبی سے کہتا ہے تو کیا ہوا، اے اللہ کے نبی کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ فہرست کس کی ہے؟ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ ارے ہم نے لینا دینا کیا ہے کہ کون جو نیکوں کے فہرست ہے اور اچھوں کے فہرست ہے، بدوں کے فہرست ہے تو اللہ ہی کی فہرست۔ اللہ اکبر، چاہے بد ہو چاہے اچھا ہو، ہے اللہ ہی کی فہرست میں، ہم نے اس سے لینا کیا ہے؟ ہمیں یقین کامل ہے کہ اللہ کی اس فہرست میں اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے، اللہ ہماری ساری گناہوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہی ادا رب کو پسند آ گئی، یہی ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بخشش فرما دی۔ تو یقین ہمارا کامل ہونا چاہیے، یقین بالکل مکمل کامل ہونا چاہیے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے کہ جو ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو عید کے چاند نظر آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور بلا کر کے کہتا ہے میرے فرشتوں تم نے دیکھا میرے بندوں نے روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھی، نماز پنجگنا جماعت کے ساتھ ادا کیا، افطار کا اہتمام کیا اور اس مہینے کا قدر و احترام کیا، اس کے بدلے میں کیا دیا جائے انہیں؟
یہ فرشتوں سے رب تعالیٰ فرماتا ہے تو فرشتے دربار الہی میں عرض کرتا ہے اللہ مزدور نے اگر کام کیا ہے تو انہیں ان کی مزدوری ملنی چاہیے. تو اللہ فرماتا فرشتوں تو اب تو گواہ ہو جاؤ, تم سب گواہ ہو جاؤ, میں نے سارے بندوں کی بخشش کر دی ہے, سارے بندوں کے گناہوں کو میں نے معاف کر دیا ہے, تم سب گواہ ہو جاؤ. تو چونکہ فرمان مصطفیٰ کے مطابق ہم نے اگر روزے رکھے, رمضان کا اہتمام کیا, تراویح کی نماز پڑھی اور تلاوت قرآن کے ذکر و اذکار کیے, جو کچھ بھی اعمال خیر تھا ہم نے کیا, تو اس کے مطابق ہم بخشا ہوا ہے. اللہ نے ہماری سارے خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے. اب ہم نے یہ چاہنی ہے کہ آج یہ ہم دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کے بعد ہم سے کوئی ایسا گناہ نہ ہو جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے, ایسا گناہ ہم سے نہ ہو جس سے ہمارے نبی ہم سے روٹھ جائے. اور آپ حضرات نمازوں کی پابندی کریں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے عید کی نماز کے لیے اچھا لباس تو پہن لیا, اہتمام تو کر لیا, لیکن یہاں سے جانے کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں, پھر ہم وہی گناہ کا کام کرنے لگ جاتے ہیں. جبکہ ہمیں یہ سوچ ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا پیارا مذہب ملا ہے, ایسا پیارا مذہب ہمیں ملا ہے, ان کی تعلیمات ایسی ہے, جو ہمیں ایسا رہنما ملا ہے جو اس رہنما کی طرح کوئی رہنما نہیں آیا. ہمارے مذہب میں غلط کاموں کو کرنے پر ہمیں مزاج دیا جاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے. چونکہ اس مذہب کے علاوہ اگر دیگر مذہب کے اندر دیکھیں گے تو یہ باتیں آپ کو نہیں ملے گی. اگر ہم نے صرف عید کو اسی لیے عید قرار دیا کہ صرف عید نئے کپڑے پہننے کا نام ہے, اگر ہم نے عید کو یہ جانا کہ عید صرف عید گاہ جا کر کے اچھے کپڑا پہن کر کے عطر وغیرہ لگا کر کے اس دن کا اہتمام کرنے کا نام ہے, تو پھر ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر ہم نے یہ جانا کہ رمضان کا ہم نے روزہ رکھا, عید کی نماز ہم نے پڑھ لیا, بس ہم بری ذمہ ہو گئے, نہیں, بلکہ عید یہ نئے کپڑے اچھے لباس پہننے کا نام نہیں ہے. اگر ہم نے نمازوں کی پابندی اگر ہم نے نہیں کی, اگر ہمارے اندر ماں باپ کی نافرمانی کی نحوست موجود ہے, اگر بھائی بھائیوں میں اگر نا اتفاقیہ ہے, اگر ہم اپنے خیش و اقارب کا خیال نہیں رکھتے, یہ ساری بیماریاں اگر ہمارے اندر پائے جاتے ہیں, تو ہم رمضان کا اہتمام کتنا ہی کیوں نہ کر لے, یہ اس دن کی نعمتوں سے ہم محروم رہ جائیں گے. اسی لیے ہر ایک کو چاہیے کہ اس سے پہلے جو کچھ بھی ہوا ہو, گھر جب جائے, اگر ہمارا بڑا بھائی ہم سے روٹھا ہوا ہے, اس کے پاس جا کر کے سلام کرے, مصافحہ کرے, معانقہ کرے, معافی مانگے, جانے انجانے میں جو کچھ بھی کہاں سنی ہوئی ہے اللہ کے واسطے معاف فرما دے. آج ہم جو اس وقت جو مصائب و عالم میں گرفتار ہیں, تو اس کے ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے, بلکہ اس کا کارن وہ ہم خود ہیں. کیونکہ اللہ نے جس کتاب کا نزول ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ہے, اس میں صاف طور پر یہ لکھا ہے کہ اس وقت تک امت مسلمہ ذلیل نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ وہ خود اس میں ملوث نہ ہو. یعنی جو کچھ بھی امت مسلمہ پر یہ ظلم و زیادتی ہوتی ہے, یہ مصائب و عالم میں گرفتار ہوتے ہیں, اس کا کارن کوئی نہیں بلکہ وہ خود ہوتا ہے. اللہ کا اعلان ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, یعنی مسلمان جو کچھ بھی ظلم و زیادتی اپنے اوپر جو ہے لاتا ہے, تو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اس کے ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم عید کے دن
جو ہے ہر ایک سے ہم مصافحہ کریں، ہر ایک سے ہم معانقہ کریں، اور سب سے پہلے عید کی نماز سے فراغت کے بعد ہم اپنے والدین کے پاس جا کر کے ان سے مصافحہ کریں، اور جو کچھ بھی اس سے پہلے ہم سے غلطیاں ہوئی ہے زبان سے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو تو اس کی معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم کا ایک ٹکڑا والدین کے سینے پر رکھا ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ اکثر و بیشتر دیکھا جاتا ہے کہ ہم جو ہے اپنے والدین سے ہم دوری بنائے ہوئے ہیں، والدین ہم سے ناراض رہتے ہیں، بڑے بھائی ناراض ہیں، چھوٹے بھائی ناراض ہے، اپنے دوست و احباب ناراض ہے، یعنی جتنے بھی اللہ پر صحیح طریقے ہیں وہ سے ہم دور ہے، اور جتنے بھی غلط کام ہیں اس کے ہم قریب ہے۔ اب اسلام یہ ہمیں مجاز دیتا، ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام کا جو قانون ہے، مذہب اسلام کا جو طریقہ ہے، اس کے قریب آ کر کے اس پر عمل کرے، تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کرے، انشاءاللہ العزیز ہمارا بیڑا پار ہوگا، پھر ہمارے مذہب کو وہی عروج اور ارتقا ملے گا جو اس سے پہلے جیسا تھا ویسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور تعلیمات مصطفیٰ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات عرض یہ کرنی تھی کہ میں بار بار کہتا ہوں کہ مسجد پانچ گنبد کے اندر الحمدللہ کام جاری ہے اور کام آہستہ آہستہ ہو رہا ہے۔ آپ حضرات سے میری گزارش ہے، جیسے پیچھے صف لگ نہیں پا رہی ہے، تین صف اس میں پریشانی ہوتی ہے، تو اس میں بھی جو پیلر لگا ہے اس میں بھی کام کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کافی پیسوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس اکٹھا اتنی رقم اتنا پیسہ نہیں، نہ ہی ہمارے پاس باہر سے پیسہ آتا ہے، بس آپ ہی لوگوں کا دیا ہوا ہے، آپ لوگ دے رہے ہیں، اسی سے اس کام کو ہم انجام دیتے ہیں۔ تو اس پر بھی آپ دھیان رکھیں کہ اگر آپ کے پاس ہے تو زیادہ سے زیادہ ادھر ادھر تعاون نہ کر کے اب مسجد پانچ گنبد کے اندر تعاون کرے۔ ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ کی رقم ہے تو امسال آپ ادھر ادھر نہ دے کر کے آپ یہیں پہ جمع کریں، انشاءاللہ قانون مصطفیٰ کے مطابق اس رقم کو ہم اس مسجد میں لگائیں گے ہیلائے شرعیہ کے ذریعے سے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر جمعہ کو آپ حضرات آتے ہیں، اپنے اوپر لازم کر لیجیے کہ 100 روپے اگر ہم دن میں کماتے ہیں تو 10 روپے ہم نے راہ خدا میں خرچ کرنی ہے، کیونکہ خرچ کرنے پر وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ بڑھتا ہے۔ یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے جو ہمارے دل و دماغ میں ڈالتا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نبی پاک نے ایک مرتبہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کو 12 درہم دے کر کے آپ کہیں تشریف لے گئے۔ شام کے وقت جب لوٹے تو میرے نبی نے فرمایا کہ عائشہ جو رقم میں نے تجھے دیا ہے وہ کہاں ہے، پیش کرو۔ تو عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جو ہے 3 درہم جو ہے ہم نے 7 درہم خرچ کر دیے ہیں اور بقیہ جو ہے 5 درہم بچا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ نہیں، تم نے 7 درہم کو خرچ نہیں کیا ہے بلکہ 7 درہم کو تم نے اسے جمع کر کے رکھا ہے، یعنی دنیا میں جو رقم راہ خدا میں خرچ کی جاتی ہے وہ در حقیقت میں خرچ نہیں ہے بلکہ اللہ کے حضور وہ جمع رہتا ہے، اور جب مرنے کے بعد جب ہم کو ضرورت پڑے گی تو اللہ اپنی آن کے ساتھ شان کے ساتھ وہ پیسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس میں تعاون کرے۔ اور ایک بات عرض، جو زکوٰۃ کی رقم صدقہ فطر آپ جمع کرے ہمارے امام صاحب حافظ فرید صاحب کے ہاتھ پہ، تو یہ کہہ کر کے آپ دیں کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور یہ صدقہ فطر کی رقم ہے۔ اور اگر آپ لوگ کے دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ رقم یہاں پہ نہیں لگائی جاتی وہاں پہ، تو الحمدللہ میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اگر کسی کے دل و دماغ میں اگر اس قسم کی باتیں پیدا ہوتی ہے کہ زکوٰۃ کی رقم یہاں نہیں دیا جاتا وہاں نہیں دی جاتا، تو آپ مجھ سے براہ راست بات کر سکتے ہیں، میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا۔ بہت ساری باتیں ہیں الحمدللہ۔ جو حضرات باہر کھڑے ہیں آپ حضرات اوپر جگہ خالی ہے، اوپر تشریف لے جائیں، اور
जमात का टाइम अनकरीबी होने वाला है। जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, आप हजरात जल्द से जल्द मस्जिद 5 गुंबद के अंदर तशरीफ लाएं। वक्त मुकर्ररा पर जमात खड़ी हो जाएगी, किसी का इंतजार नहीं किया जाएगा। आप हजरात से गुजारिश है कि खड़े होकर के अपने सफ को दुरुस्त कर लीजिए। ऊपर जो हजरात बाहर खड़े हैं, ऊपर छत पे जगह खाली है, आप हजरात ऊपर तशरीफ ले जाएं। सब सीधी कर लीजिए और सीधी करके बैठ जाएं। और जो छोटे छोटे बच्चे जो सफ के अंदर दाखिल है, उनसे गुजारिश है कि उन्हें किनारे कर दे या पीछे कर दिया जाए, कि उसकी वजह से फिर किसी की नमाज नहीं होगी, सब मुनक़ता हो जाएगा। छोटे छोटे बच्चों को सफ से निकाल करके खारिज कर दे, सफ के किनारे कर दे या फिर पीछे कर दे। बीच में, सफ के बीच में नाबालिग बच्चों को, छोटे बच्चों को ना शामिल करे। आप हजरात से गुजारिश है कि ऊपर तशरीफ ले जाएं। मुकब्बिरीन हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात अपनी अपनी जगह पकड़ लें। आप हजरात ऊपर तशरीफ ले जाइए, ऊपर छत पे जगह खाली है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम व आलिहिल किराम मुबारक वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, कि आज ईद सईद अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईद का दिन तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। जैसा कि आम तरीके से हाल ही में एक मैंने हदीस पढ़ी कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का ख्याल कितना किया, और हसनैन करीमैन का भी हम पर बहुत बड़ा एहसान है। चुनांचे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ईद की नमाज से फारिग होकर जब एक मर्तबा हजरत सैयदना हसनैन करीमैन के घर आप तशरीफ ले गए, तो वो बचपने का जमाना था। जैसा कि आज कल हम करते कि ईद की नमाज के फारिग होकर हम घर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे आकर के दामन पकड़ लेते हैं, उन्हें हम ईदी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईदी देना ये भी सुन्नत मुस्तफ़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हा के घर तशरीफ ले गए, तो हसनैन करीमैन अल्लाह पर दौड़ते हुए आए, और आने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन मुबारक से वाबस्ता हो गए और अर्ज करने लगे, ए नाना जान, हमने ईद मांगा है, हमें ईदी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसनैन करीमैन के मुताबिक ईदी अता की, और ईदी अता करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को उठाया, और उठाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया कि अल्लाह, मेरे दोनों बेटे हसनैन करीमैन ने जिस तरीके से ईद की नमाज के बाद मुझसे ईदी मांगी और मैंने उनकी मर्जी के मुताबिक ईदी दी, अल्लाह अकबर, ए अल्लाह, मैं भी तुमसे ईदी मांगता हूं, और मेरी ईदी यह है कि मेरे सारे गुलामों की बख्शिश कर दी जाए, मगफिरत कर दी जाए। अल्लाह अकबर। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मेरे महबूब ना घबराए, मैंने ईदी अता कर दी है कि जो भी अल्लाह अकबर आज के दिन बिलखुसूस तुम्हारा जो भी गुलाम मेरी बारगाह में मांगेगा मैं उसे अता कर दूंगा। तो आज